اس ویڈیو میں ہم ضرب کرنا سیکھیں گے، ضرب۔ اور یہ ضرب ہوتا کیا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، یہ سب سمجھیں گے۔ اور کچھ بھی سیکھنے کے لیے، کچھ بھی سمجھنے کے لیے ہم مثال کا ذریعہ استعمال کرتے ہیں۔ تو ابھی مثال یہ ہے کہ فرض کریں میرے پاس 2 ٹماٹر ہیں اور میں نے پھر 3 ٹماٹر اور خرید لیے، 3 ٹماٹر اور خرید لیے۔ یعنی کہ میں بنا بھی دیتا ہوں ہماری تسلی کے لیے، یہ 1 ٹماٹر، یہ 2 ٹماٹر، اور یہاں پہ یہ 1 ٹماٹر، یہ 2 ٹماٹر، یہ 3 ٹماٹر۔ تو کل ملا کے ہمارے پاس کتنے ٹماٹر ہو گئے؟ ایسی صورت میں ہم کرتے ہیں جمع، ہم نمبر کو جمع کرتے ہیں۔ اور جمع کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ ان کو آپس میں گن لینا ہوتا ہے۔ تو یہ 1، یہ 2، یہ 3، یہ 4، یہ 5۔ تو ہمارے پاس کل ملا کے 5 ٹماٹر ہو گئے۔ یہ ہے جمع، یہاں ہم جمع کر رہے ہیں۔ یہاں ہم لکھ بھی دیتے ہیں کہ ایسی صورت میں ہم نے یہاں جمع کیا۔ اب ضرب کرنے کی صورت میں کیا ہوگا وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ضرب کرنے کی صورت میں کچھ ایسا ہے کہ ہمارے پاس 3 ٹماٹر کی 2 تھیلیاں ہیں، 3 ٹماٹر اور 3 ٹماٹر، یہ 2 الگ الگ تھیلیاں ہیں ہمارے پاس۔ تو اب ہمارے پاس کتنے ٹماٹر ہوں گے؟ ہم چاہیں تو ان کو گن بھی سکتے ہیں، لیکن اگر 3 ٹماٹر ہیں ہمارے پاس اور ایسی 2 تھیلیاں ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم انہیں آپس میں ضرب دے رہے ہیں۔ یہ ضرب دینے کا نشان ہوتا ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ 2 مرتبہ 3 گننا ہے ہم نے، 3 کے پاروں میں گننا ہے یا 2 مرتبہ 3 گننا ہے، یعنی کہ 1 2 3 اور پھر اس کے آگے 1 2 3 پھر سے گننا ہے۔ تو ہمیں اپنی گنتی آگے جاری کرنی ہوگی 3 نمبر تک مزید، 3 گنا اور اس کے آگے 3 مزید گنا۔ تو یہ 3 کے پاروں میں گنا جائے تو کتنا ہو جاتا ہے؟ 1، یہ 2، یہ 3، یہ 4، یہ 5، یہ 6۔ تو ہمارا جواب آ جائے گا 6۔ 3 کو اگر 2 سے ضرب دیں تو جواب آ جاتا ہے 6۔ اب مزے کی بات ضرب میں یہ ہے کہ ہم اس کو اگر الٹا لکھ دیں، اگر ہم لکھ دیتے پہلے 2 اور پھر 3، تب بھی ہمارے پاس وہی جواب آتا، کیوں؟ آپ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ 2 کو 3 سے ضرب دیں تو اس کا مطلب ہے 3 مرتبہ 2۔ تو 3 مرتبہ 2 کا کیا مطلب ہوا؟ 1 مرتبہ 2، 2 مرتبہ 2 اور پھر 3 مرتبہ 2۔ تو اس کو بھی اگر ہم گنیں تو کتنا ہو جائے گا؟ 1 2 3 4 5 اور 6۔ تو یہاں بھی ہمارا جواب آ رہا ہے 6۔ تو یہ تو بڑی مزیدار بات ہو گئی۔ ضرب کرتے وقت ترتیب بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ خصوصیت ہم نے جمع کرنے میں بھی دیکھی ہے۔ چلیں ایک اور مثال کر کے دیکھتے ہیں تاکہ یہ بات ذرا اور آپ کے دماغ میں کلیئر ہو جائے اور اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ یہاں ہمارے سامنے کچھ دائرے بنے ہوئے، مثال کے طور پہ پھر سے ہم مثال لے لیتے ہیں۔ یہ لیمو ہے۔ اب ہمیں پتہ کرنا ہے یہ کتنے لیمو ہیں۔ ہم چاہیں تو ان کو گنتی کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے لیمو ہیں، لیکن اس کا کچھ آسان طریقہ ہو سکتا ہے۔ وہ کیا؟ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ہر قطار میں 1 2 3 4، 1 2 3 4 لیمو ہیں۔ اور ایسی کتنی قطاریں؟ 1 2 3۔ ہر قطار میں 4 لیمو ہیں اور ایسی 3 قطاریں ہیں۔ تو ہم کیا کریں گے ایسی صورت میں؟ ہم 3 کو 4 سے ضرب دیں گے۔ اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم 4 کو 3 سے کیوں نہ ضرب دے دیں؟ تو آپ چاہیں تو 4 کو 3 سے ضرب دے دیں۔ دونوں صورتوں میں جواب آپ کے پاس وہی آنا ہے۔ کیا آنا ہے؟ بھائی 3 کو 4 سے ضرب دینے کا مطلب ہے کہ ہم نے 3 کے پاروں میں گننا ہے 4 مرتبہ۔ تو 3 کے پاروں میں گن لیتے ہیں، 3 کو ہم 4 مرتبہ پاروں میں گنیں گے۔ پہلے آ گیا 3، پھر 3 میں 3 جمع کیا تو 6، پھر 6 میں 3 جمع کیا تو 9، اور پھر 9 میں 3 جمع کیا تو 12۔ ہمارا جواب آ گیا 12۔
اسی طریقے سے اگر ہم ادھر دیکھیں تو ہمیں 3 مرتبہ 4 کو گننا ہے، تو 4 کے پاروں میں گنتی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آئے گا 4، 4 میں جمع کیا تو 8، اور 8 میں 4 جمع کیا تو 12۔ اب بھی ہمارا جواب آ گیا 12۔ یہاں ہم نے 3 مرتبہ گنا ہے کیونکہ 4 3 سے ضرب ہو رہا ہے، یہاں ہم نے 4 دفعہ گنا کیونکہ 3 4 سے ضرب ہو رہا ہے۔ یہ چھوٹا سا فرق ہے، لیکن جواب میں کوئی فرق نہیں، دونوں طرف وہی جواب آ رہا ہے۔ چلیں اس کے علاوہ ایک دو اور خصوصیت دیکھ لیتے ہیں ضرب کرنے کے بارے میں۔ اب بات یہ ہے کہ اگر کسی بھی نمبر کو ہم ایک سے اگر ہم کسی بھی نمبر کو ضرب دیں تو اس کا جواب وہی رہتا ہے۔ ایسا کیسے؟ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ 5 کو ہم ضرب دے رہے ہیں 1 سے، تو 5 کو ضرب دینا 1 سے کا کیا مطلب ہے کہ 5 ہے 1 مرتبہ، اس کا مطلب وہ 5 ہی رہے گا۔ اور اگر ہم اس کو الٹا کر دیں، اس کی ترتیب الٹی کر دیں، ہم 1 کو 5 سے ضرب دیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے 5 مرتبہ 1۔ تو 5 مرتبہ 1 کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں 5 مرتبہ 1 کو اپنے آپ سے جمع کرنا ہے۔ یہ چوتھی دفعہ لکھ لیا، یہ 5ویں دفعہ۔ تو 1 2 3 4 5، اب بھی ہمارے پاس جواب 5 ہی آ رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑی مزیدار خصوصیت ہے، اور اس میں سب سے مزیدار بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں نمبر بھلے جتنا بھی بڑا ہو، مثال کے طور پہ ہمارے پاس ہے 2,36,597، اتنا بڑا نمبر، اللہ اتنا بڑا نمبر، بھائی کیا کریں گے اس کا؟ اس کو ہم 1 سے ضرب دے رہے ہیں، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ بھائی یہی ہوگا 2,36,597۔ تو ہر صورت میں بھلے جتنا بھی بڑا نمبر ہو وہ 1 سے ضرب ہوگا تو جواب میں وہی نمبر آئے گا۔ جانے سے پہلے ایک آخری خصوصیت سمجھ لیتے ہیں۔ اگر کسی نمبر کو 0 سے ضرب دیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پچھلی دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی ہم 5 کی ہی مثال لے لیتے ہیں۔ 5 کو ہم ضرب دینا چاہ رہے ہیں 0 سے، تو 0 کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، مطلب کچھ ایسا نہیں کہ کچھ مطلب نہیں ہوتا، مطلب 0 کا ہے کہ نتھنگ، خالی، کوئی چیز نہیں ہے۔ تو 5 کو 0 سے ضرب دینے کا مطلب ہے کہ 5 ہے ہی نہیں، یعنی کہ 0 ہے، کیونکہ 5 کو آپ گن ہی نہیں رہے نا۔ 5 ایک بار ہوتا، 2 بار ہوتا، 5 0 مرتبہ ہے، تو 5 0 مرتبہ کا مطلب ہوا کہ 5 نہیں ہے۔ تو 0 کو ہم کسی بھی نمبر سے ضرب دیں گے تو جواب میں 0 ہی آئے گا، بھلے وہ کتنا ہی بڑا نمبر کیوں نہ ہو، بھلے وہ پچھلی دفعہ کی طرح 2,36,597 کیوں نہ ہو، اس کو بھی ہم اگر 0 سے ضرب دیں گے تو جواب آئے گا 0۔ آپ پلٹ کے بھی دیکھ سکتے ہیں، 0 کو اگر ہم 2,36,597 دفعہ گنے تو ہم کیا گن تو 0 ہی رہے ہیں نا بھائی، تب بھی ہمارے پاس جواب کیا آئے گا؟ ہمارے پاس جواب آئے گا 0۔ تو یہ تھا بھائی ضرب اور اس کی کچھ خصوصیات۔ امید ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں کچھ سمجھ آیا ہوگا، اور یہ سب سے زیادہ فائدہ آپ کو پہنچاتا ہے جیسے جیسے آپ کے نمبر بڑے ہوتے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے نمبروں کو بار بار جمع کرنے میں وقت بہت لگ جاتا ہے، تو اسی لیے ہم پہاڑوں میں گنتے ہیں، اور پہاڑوں میں گننا شروع کر دیں گے، پہاڑے یاد کر لیں گے تو ضرب کرنا بہت آسان ہو جائے گا، اور حساب کرنا بھی بہت آسان ہو جائے گا۔